آداب ناظرین، میں ہوں وحید جیلانی، آپ کا من پسند پروگرام لے کے حاضر خدمت ہوں۔ صبح صبح مہکتی صبح پروگرام نام ہے اس بریک فاسٹ شو کا۔ ہر دن ہر صبح ہم ایک خاص شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں آپ کی۔ آج ہمارے لیے عزت کی بات ہے، فخر کی بات ہے، ایک ایسی شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیوز میں، جو ایک بہت ہی نہایت ایفیشینٹ اور سینئر فلم میکر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ایڈمنسٹریٹر اور ایکس ڈی ڈی جی کے طور پہ ریٹائر ہوئے ہیں دوردرشن سے۔ میری مراد ہے جناب شبیر مجاہد صاحب سے۔ شبیر صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت اس پروگرام میں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت پہ یہاں آئے اور آپ سے چند باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے ہمیں۔ شبیر صاحب، مہکتی صبح میں ہم ایک شخصیت سے انٹریکشن کرتے ہیں، ان کے کنٹریبیوشن کے بارے میں جانتے ہیں، تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کون سے مرحلے طے کیے ہیں اور کس شعبے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ آپ دوردرشن سے وابستہ رہے ہیں، پوری زندگی آپ کی جو ابھی تک گزری ہے دوردرشن سے، اور فلم میکنگ، ٹیلی ویژن، پروڈکشن، آرٹ کلچر کے ساتھ جڑے ہیں آپ۔ لیکن ابتدا میں ہم یہ چاہیں گے، ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم، بچپن، پیدائش وغیرہ جو زندگی کا سفر شروع ہوا، کہاں سے ہوا؟ ایکچولی آپ نے میرے زخموں کو کوریدا کوریدا، کیونکہ مجھے بہت پیچھے جانا پڑے گا جی، کیونکہ یہ 30-40 سال کی بات ہے۔ میرا جنم ڈاؤن ٹاؤن مجاہد منزل اسلامیہ اربل میں ہوا جی، چونکہ میرا تعلق ایک ایسے گھر سے تھا جو جرنلزم اور سیاست کے ساتھ تھا۔ میرے والد صاحب صدرالدین مجاہد جی، تو خاص کر یہ جو آرٹ کا میدان ان دنوں یہ خاص مانا نہیں جاتا تھا کہ یہ بھائی کس فیلڈ میں، زیادہ سے زیادہ یہی کہ بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یا اس وقت یہ بھی خیال ہوتا تھا کہ کسی اچھے پوسٹ پر کام کرے پڑھ لکھ کے۔ چونکہ میری تعلیم مشن اسکول فتح قدل میں، جو بعد میں سی ایم ایس اسکول ہو گیا، وہاں ہوئی۔ تو اسکول کے خاص کر جب ہم میٹرک میں تھے تو مجھے ایک عجیب سی یہ ایک چاہت بن گئی کہ میں بھی ڈراموں میں کروں۔ ریڈیو ڈرامہ سنتے تھے شام کو 9:30 بجے، تو ڈرامہ واما اس کا، تو مجھے ایک رجحان بڑھنے لگا کہ میں اسی فیلڈ میں جاؤں گا۔ لیکن کیا کریں، تعلیم تھی اور پھر گھر کا ماحول بھی جی، تاکہ کہ کیا کریں۔ بعد میں میٹرک کیا تو میں ایس پی کالج میں جوائن کیا۔ ان دنوں یہاں پر امیچر تھیٹر گروپس بڑے ایکٹیو تھے جی، تو ہم نے بھی ڈاؤن ٹاؤن میں ایک جہلم آرٹ کچھ بنایا، تو وہاں پر چھوٹے موٹے، اور سکول میں کرتے تھے ہم۔ کالج میں ہمارا کلچرل ونگ تھا ایس پی کالج میں اس میں بھی گھس گیا۔ تو انہی دنوں کی بات ہے کہ میں 70s کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں یووانی سروس شروع ہو گئی ریڈیو سے جی، اور یووانی کے ساتھ ساتھ بھی ٹیلی ویژن موڑ سے وجود آ گیا جی، ابھی ایکسپیریمنٹل ٹرانسمیشن ہی چل رہا تھا۔ تو مجھے شوق بڑھتا گیا، لیکن گھر والوں کو ابھی بتایا نہیں۔ تو میں نے ایک امیچر تھیٹر گروپ، اٹ واز ہیڈڈ بائی مکھن لال سراف، کشمیر تھیٹرز گروپ جوائن کیا، اور میں نے باضابطہ ایکٹنگ ڈراموں میں شروع کیا ہو گیا۔ یہ اس طریقے سے میرا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ والد صاحب کو پھر اس نے، کیونکہ وہ خود 1953 میں ریڈیو میں کام کرتے تھے، جی، جی، ہی واز اے پروگرام آفیسر ان فیلڈ پبلسٹی آفیسر 1953۔ تو اس کے لیے یہ مشکل نہیں تھا، ریڈیو یہ ریڈیو والا ٹی وی نیا ہی تھا، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ چلو اس کا رجحان اسی میں ہے تو کرنے دیجیے۔ تو بعد میں نے آڈیشن دے دیا اینڈ آئی واز سلیکٹڈ۔ میں نے ڈراموں میں کام کرنا شروع۔ ریڈیو سے شروعات ہوئی؟ نہیں، ٹی وی سے۔ ریڈیو میں یہ کیا نام ان کا اپنا پروگرامز دیتے تھے یووانی میں، کیونکہ یہ گروپ ہوتے تھے ہمارے، یہ جو تھیٹر گروپ تھا وہ یووانی میں پروگرام دیتے تھے، اور ڈرامہ۔ تو کس سال میں آپ جڑ گئے دوردرشن سے؟ آئی تھنک 1973۔ اور پھر میں نے یہ کیا، کیونکہ 26 جنوری کو باضابطہ ٹرانسمیشن شروع ہوا، تو
جب انہوں نے گھر میں دیکھا کہ بھائی اس کا رجحان اس طرح, وہاں ایک پوسٹ نکلے تھے کچھ پروڈکشن اسسٹنٹ, فلور مینیجر, میں نے فلور مینیجر اپلائی کیا اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ. لیکن یہاں سے تھیٹر نہیں چھوڑا. مجھے یاد ہے ایک بنسی نردوش کا پلے تھا, دیٹ واز مائی فرسٹ اپیرنس ٹیگور ہال میں, بسکتما. اچھا. ڈائریکٹڈ بائی مکھنلال سراف. تو وہ چھوڑا نہیں, میں وہاں بھی جاتا تھا, دفتر بھی, وہ بھی, ابھی. تو اس طریقے سے شروعات ہو گئی میری ٹیلی ویژن کے ساتھ, اور پھر میں نے جوائن ہی کیا فلور مینیجر. دوردرشن میں نے نوکری اس لیے نہیں کی کہ مجھے کوئی نوکری چاہیے تھی, لیکن آپ جڑے رہنا چاہتے تھے کہ کم سے کم میں ڈراموں میں کام کروں یا یہ سیکھ, بیکاز اٹ واز اے نیو فیلڈ فار ایوری باڈی. جی ہمارے لیے ایک نیا میڈیم تھا. تو آپ ایز این ایکٹر جڑ گئے دوردرشن سے. تو پھر کتک کلام میں نے 2-3 سیریل میں ایز اے ایکٹر بھی کام. ہاں, چورہا تھا, پرواز سے پہلے, یا ملٹی لینگویج فاروق نازکی صاحب نے ایک پلے کیا, یہ سیریل کیا, اس میں بھی ایکٹر گھس گیا میں. تو ایز این ایکٹر آپ جڑ گئے. پہلے تھیٹر کیا آپ نے, شروعات تھیٹر سے کی, پھر آپ ایکٹر کے طور پہ دوردرشن میں گھسے, پھر نوکری بھی دوردرشن میں ہوئی. تو جب آپ نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا, چاہے ایکٹنگ میں کیا یا چاہے ملازمت میں کیا, تو آپ کو کن لوگوں نے سپورٹ کیا؟ کچھ آپ کے جو گرو رہے ہوں گے, ٹیچرز رہے ہوں گے, جن سے آپ نے سیکھا ہوگا, جو آپ کے انسپریشن. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جب سری نگر دوردرشن وجود میں آیا تو اس وقت جو ٹوٹل انڈیا میں آرٹ کے ساتھ, خاص کر ٹیلی ویژن کے ساتھ جن کا تعلق تھا, اس وقت دوردرشن نہیں کہا تھا, اس وقت ٹی وی سینٹر کہا جاتا تھا. ایک کریم تھی جو سری نگر دوردرشن میں جن کی پوسٹنگ ہوئی, وہاں فاروق نازکی جیسے دگج آدمی, ظفر احمد, مینا وشنوی, شی واز اے ایکٹریس فرام NSD, اور اس نے فلموں کی, ظفر احمد, اشوک وشنوی, چمن لال ہکو, سارے اسٹل وارڈس ہیں جن کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اور بعد میں اسی طریقے سے مجھے FTI, جیسے ہم کو بیچتے ہیں, ٹریننگ کے لیے بھی گیا فلم انسٹیٹیوٹ کے پونے میں. تو وہاں ہم نے ٹیلی ویژن بیسک پروڈکشنز اینڈ ٹیکنیکل کورسز کی ٹریننگ کی. وہ میرے لیے ایک دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. کیونکہ میں ایک چیز بتاؤں گا, یو کین بریک دی گرامر وین یو نوز دی گرامر. بیسکس ہمیں پتہ چلا کیا ہے بیسکس فلم میکنگ کا, ٹیلی ویژن کا. اس وقت ایڈمنسٹریشن نہیں, اس کا کوئی نہیں تھا خیال, ٹیکنیکل پروڈکشن اینڈ ٹیکنیکل. تو وہاں سے, کیونکہ وہاں ایک اور موقع ہمیں ملا جو ہمارے ساتھ ٹریننگ پر تھے, فلم نیشنل آرکائیوز ان پونے انسٹیٹیوٹ تھا. تو وہاں ہمیں کچھ ایسی ورلڈ وائڈ کلاسک فلمز کا دیکھنے کا موقع ملا جو سائلنٹ ایرا سے ایون آج تک کے, اس وقت کے ایرا تک دکھائے. اور اس میں وہ کورس یہ ہوتا تھا کہ یہ ہم فلمیں دیتے تھے, اور پھر اپریسیشن کورس وہ بھی ہم نے اٹینڈ کیا, ہاؤ ٹو واچ اے فلم. تو اس وجہ سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا, اور ہماری جو سیکھنے اس میں تھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہمیں. شبیر صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایز اے فلور مینیجر جوائن کیا دوردرشن کو, پھر ظاہر ہے کہ فلور مینیجر پروڈیوس یا ڈائریکٹ پروڈکشنز نہیں کرتے, انڈائریکٹلی وہ پروڈکشن کے ساتھ. اس کے بعد جو یہ سلسلہ آپ کا شروع ہوا, پروڈیوس کرنے کا پروگرام یا ڈائریکٹ کرنے کا پروگرام, یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ ایکچولی بعض صاحب اس سے پہلے بھی ہم کرتے تھے, چھوٹے موٹے پروگرام اسائن کرتے تھے, لیکن 82 میں باضابطہ میں پروڈیوسر کے طور پہ تعینات ہو گئے. پروڈیوسر کے طور تو مجھے پہلے اسائنمنٹ دی گئی سپورٹس کی. اچھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1982 میں دلی میں ایشین گیمز تھے, 10th ایشین گیمز. آئی واز پارٹ آف دی ٹیم فرام سری نگر دوردرشن ٹو کور دیٹ. جو آپ نے اسپورٹس ایونٹس کور کیے ہیں ان پہ ضرور آئیں گے, لیکن جب آپ نے آپ کا جو کریئر شروع ہوا ایز اے پروڈیوسر ڈائریکٹر, اس میں آپ کے کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں, کون سے ایسی فلمز یا سیریلز ہیں جن کا ذکر کرنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا پہلا سیریز ایک تھا وچ پرنگ, جو ستار احمد شاہد صاحب نے لکھا. اٹ واز اے ہیومر اینڈ سٹائر. ہاں, آپ یقین نہیں کریں گے, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بوسٹ تھنگس. پھر اسی پیٹرن پر ایک سیریل آیا
نیشنل سے ایگزیکٹلی میں نے 25 ایپیسوڈ وہ کیے. اس میں کشمیر کے بڑے مشہور آرٹسٹ کام کرتے تھے. یہ اب ان میں کن لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی. اس کے بعد میں ایک اور چیز کہوں گا کہ میرا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, ایک سیریل جو پہلا کلر ٹی وی سیریل کشمیری میں سری نگر دوردرشن سے ہوا, بشیر دادا صاحب کا لکھا ہوا ایماندار. ہاں. اور میں یہ وثوق آج بھی وہ نام جانے جاتے ہیں. میں وثوق سے یہ کہوں گا کہ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ فار سو مینی ایکٹرز. یس. ناٹ لیس دین ایاز عارف. ایون بشیر دادا رائٹر تھے, مشتاق علی جو سرخ کے نام سے جانا جاتا. پران کشور جی تھے. پران کشور پہلی بار دوردرشن میں انہوں نے کسی اس میں, کانتیانی گنجو تھی, جی جی جی, یا یہ کافی مقبول کشوری تھی, عمر امتیاز, جی اور ابھی بھی اس کو اسی کے نام سے جانا جاتا. اور اس کے بعد پھر سلسلہ کنہر میں نے کیا سیریل اس کا زاہد مختار کا. اس کے بعد ٹیلی فلمز بنائی, سجاد حسین کی لکھی ہوئی ٹیلی فلم, اور اس طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور میں نے کیا نام اس کا بہت سے ڈرامے, بہت سے سیریلز, ایون میں اسپورٹس کے ساتھ بھی جڑا رہا. جی جی, اسپورٹس کی بات چھیڑی آپ نے. جیسا کہ میری انفارمیشن ہے, میرا آپ سے تعلق ہے, میں جانتا ہوں کہ آپ کو بہت سارے اسپورٹس ایونٹ کور کرنے کا موقع ملا ہے, ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی. اس کا تجربہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. کہاں کہاں گئے ہیں آپ, اور کون کون سا ایونٹ آپ نے کور کیا؟ لوکل, نیشنل, انٹرنیشنل لیول کے آلموسٹ جن دنوں میں اپنے عہدے پر کام کر رہا تھا ایز اے اسپورٹس پروڈیوسر بھی, تو مجھے موقع ملا یہ کور کرنے کا. وہ دلی کے ایشین گیمز ہو, یا دلی کے کامن ویلتھ گیمز ہو, یا حیدرآباد کے افرو ایشین گیمز ہو, اس کے بغیر جو نیشنل گیمز. مگر اس کے بعد مجھے موقع ملا میلبورن میں کامن ویلتھ گیمز کا. آئی واز دا پارٹ آف دی ٹیم آف دوردرشن کا. مجھے چائنا گونگزو میں نے ایشین گیمز کور کیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ لنڈن اولمپکس 2012 میں گیا لنڈن اولمپکس. کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ آپ ایک ریفریش ہو کے انسان آتا ہے. نہیں, ایکچولی ٹریننگ مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی وہاں پر ہے دیٹ واز ایڈوانسڈ, ہمارے ملک سے زیادہ ایڈوانس. بالکل. اور بعد میں وہی ٹیکنالوجی ہم نے اڈاپٹ کی یہاں پر ایک ایکسپوجر ملتا ہے کہ کیسے کور کیا جاتا ہے, کیسے یہ خاص کر کچھ یہ جو ملٹی, ایون ناٹ اونلی دیٹ, میں نے کچھ کرکٹ میچز بھی کور کیے ہیں. TWI وہ ہمیں ایک بھیجتے تھے وہاں پر اپنے اسٹیشن سے, ٹرانس ورلڈ انٹرنیشنل ان دنوں. اور یہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیسے, ہم 3-4 کیمرہ پر کام کرتے تھے اگر او بی وین میں لے کے, لیکن کیسے 30-35 کیمراز یوز. آج تو اور بھی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے آج تو وہ سب سے بڑا تجربہ کہ انسان سیکھتا ہے. بالکل. ابھی بھی اگر میں کچھ دیکھوں تو میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, سیکھوں گا خاص کر کیا ہے, تو بہت فائدہ ہوا اس کا. ایک ویژن بڑھ جاتا ہے. اسپورٹس کا بھی یہ ہوا کہ کس طریقے سے کہاں کیمرہ اینگلز کہاں ہے, کیمرہ موومنٹس کہاں ہے. آپ دیکھیے آج کل جب اسپورٹس آپ دیکھتے ہیں, ناٹ ایوٹا آف کوئی بھی ایونٹ کا کوئی ایکشن نہیں آپ مس کرتے ہیں. ہر ایک چیز. ایون اگر ہم کرکٹ کی بات کریں, ایسا ہوتا ہے کہ اگر 11 اور 2 جتنے بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں, ہر ایک آدمی کی ایکشن کور کی جاتی ہے. ناٹ اونلی دیٹ, آڈینس میں ایکشن کیا. سو بہت ٹیکنالوجی. مجھے یاد ہے جب ہم دلی میں 1982 میں ہمارا ایک ورکشاپ تھا, کلائز بائزنر واز دے, جس نے میونک اولمپک کور کیا تھا, ان سے ہم نے ٹریننگ شروع کی, وہاں سے ہم نے ٹریننگ. سو نیچرلی جب ہم ان کا ایکسپوجر ہم نے وہ اڈاپٹ کیا, وہی چیز ہمیں. اور ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے ایک پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کے لیے ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو ان بڑے ایونٹس کے لیے مجھے اس سے میں آپ کو, میں جب جالندھر میں تھا تو کلا لڑائی پور ایک ایونٹ ہوتا ہے وہاں پر, وہ رولر سپورٹس کا. جی. تو ایک ڈاکیومنٹری بنائی میں نے, دیٹ وانٹ ٹو روم اٹلی, اینڈ آئی بیگڈ ایوارڈ فار دیٹ. یس, روم سے ایک سرٹیفکیٹ آف میرٹ ملا مجھے فار رولر سپورٹس. شبیر صاحب, ایوارڈز اور ریوارڈز پہ بات ضرور کریں گے, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو جس دور سے آپ نے شروع کیا پروڈکشن, جو ٹیلی ویژن ڈرامہ, ڈاکیومنٹریز, سیریلز, ٹیلی فلمز, اس دور کی جو میکنگ ہے اور آج
कल की जो मेकिंग है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो टर्न चेंज हो गया, उसके बारे में आप क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वेद भाई, हमने जिस दौर से शुरू किया वो ब्लैक एंड वाइट ज़माना था। उस वक्त VTR होता था 2 इंच ब्लैक एंड वाइट, उस पर एडिटिंग की बहुत कम गुंजाइश रहती थी ही नहीं, ना होने के बराबर। और जो बाहर आउटडोर करते थे वो 16 mm कैमरा पर होता, फिल्म पर होता था। जी जी जी। उसमें इतना प्रोसेस होता था। मैं फिल्म की बात करूं, हमने ट्रेनिंग की है 16 mm फिल्म पे, उसमें आपने शूट किया, उसके बाद आपने ट्रांसफर साउंड किया, और साउंड के बाद फिर आपने एडिटिंग शुरू की, एडिटिंग के टेबल पर, जहां साउंड और फिल्म इकट्ठे मैच करती थी, तो फिर उसका वो पिप साउंड वही करते थे। तो उसके बाद फिर वो टेलीसीनी पर हम सो एक बड़ा एक मेहनत का काम है। VTR में भी ऐसे, VTR में ऐसा था कि अगर हम स्टूडियो में मल्टी कैमरा सेटअप पर रिकॉर्डिंग करते थे या कोई गलती हो जाए जी, वो नए सिरे से रिकॉर्ड करना पड़ता था। अगर 1 घंटा भी हो जाए, वी हैव टू रिवाइंड बैक एंड रिकॉर्ड इट। मगर उसमें क्रिएटिविटी का बहुत अंसर था। आदमी सोचता था मुझे क्या करना है, क्रिएटिविटी का बड़ा उसमें हाथ था, जो आजकल हम लैक कर रहे हैं जी। उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, फिर हाई बैंड, लो बैंड, BCR, फिर बीटा, डिजिटल। आज अब डिजिटल पर है, आपके पास जेब में ये है, क्या नाम है इसका, मोबाइल है, यू कैन क्रिएट हेवॉक। मगर जी जी। उस हेवॉक में एक चीज़ ये है कि क्रिएटिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि बेसिक्स से हम, जो आजकल के लोग यहाँ पर इस फील्ड में आना चाहते हैं या आगे हैं, वो लैग करते हैं बेसिक्स में। नो डाउट कि कंटेंट में चेंज आ गया है, कि ईडियम चेंज हो गया है लाइफ का। तो उस सिलसिले में वहाँ पर ये दौर, मैं ये कहूँगा कि वो पूरा क्रिएटिविटी का दौर था, एक गोल्डन एरा था। दैट वाज अ गोल्डन, नहीं आज भी गोल्डन एरा है जी, लेकिन किसी किसी चीज़ में हम लैग करते हैं, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी हैज डोमिनेटेड द कंटेंट। ओके, कंटेंट को डोमिनेट किया हम टेक्निकल चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी है ऐसी टेक्निकल, कंटेंट जो है हम पेश करते हैं उस पर कम ध्यान। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा। मैंने एक सीरियल किया था, उसका जो हमें मोन्टाज पहले बनाना था, वो फिल्म पर हमने किया। उसमें हम चाहते थे कि हम स्प्लिट स्क्रीन करें, 4 फ्रेम्स 4 एक्शंस में आ जाए जी। हमको फिल्म पे करना पड़ा। जब मैगजीन डालते थे उसमें एक फ्रेम को मास्किंग करते थे, हाफ, फिर वापस रिवाइंड करके वही फिल्म उसमें डालते थे, फिर सेकंड को मास्किंग करते थे। लेकिन आज वो नहीं, आज एक बटन से आप हजारों फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी जो है एडवांस है बहुत, और हमें वो उसी तरीके से सोचना है कि हमें क्या करना है, कौन से अगर हमको गिमिक्स यूज करने हैं तो वो सोचना है हमें क्या करना है। ये नहीं, देखिए मैं एक चीज बताऊंगा, डोंट मेक गिमिक्स विच बिकम अ मॉकरी। ओके, सूटेबल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। शेबी साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करते हुए। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे, फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। तो नाजरीन, एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर खिदमत होते हैं। नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह, और आज हमारी जो ख़ास शख्सियत हैं जनाब शबीर मुजाहिद साहब, जो कि ex-DDG रिटायर हुए हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। शबीर साहब, हम बात कर रहे थे आपकी सीरियल्स की, आपका जो काम है, हम आजकल की जो मेकिंग है उसकी बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। मुझे एक चीज़ आपसे जानना ज़रूरी है, जो उस वक्त के सीरियल जब टेलीविज़न स्टार्ट होगा, जैसे आपने शबरंग का नाम लिया, वुज़ब्रंग का नाम लिया, या ईमानदार का नाम लिया, काफ़ी मकबूल सीरियल, अभी भी उन सीरियल्स और उनके कैरेक्टर्स की छाप लोगों के जहनों में है। आज के दौर में भी टेलीविज़न चलता है, आज जो सीरियल्स बनते हैं या पिछले 5 साल में 10 साल में जो सीरियल्स बने हैं वो ख़ास रजिस्टर नहीं होते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि उसमें कतकला के लिए माफ, उसमें ये बताएं कि
ایکٹرز کا رول کم ہوا ہے, اسکرپٹس ویک ملے ہیں, اتنے رچ اسکرپٹس نہیں آتے ہیں کیا جتنا جس سبجیکٹ پہ کام کیا جائے, تو اور بھی کیا وجوہات ہیں آپ کے نظر میں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جب ہم مکان بنانے کی خواہش رکھتے ہیں جی تو ہم پہلے نقشہ بناتے ہیں. صحیح ہے. کس طریقے سے نقشہ بنایا جائے, پھر آرکیٹیکٹ اس میں باضابطہ وہاں یہاں یہ ہوگا, یہاں یہ ہوگا, یہ باتھ روم ہے, یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ ایک پروسیس رہتا ہے. پروسیس. سیم کیسز جب آپ ایک فلم بنانے کی یا ڈرامہ بنانے کی یا سیریل بنانے کی سوچ رہے ہیں تو یو شوڈ ہیو اے اسکرپٹ. ہمارے پاس اس وقت سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہمارے پاس اسکرپٹس کی بہت کمزوری ہے کچھ, میں نہیں کہوں گا ٹوٹل, لیکن جب آپ نے کہا کہ آپ وہ سیریل کیسے اسٹیبلش ہو گئے, جی آج کے جو سیریل بنتے ہیں وہ کیوں نہیں اسٹیبلش؟ ہمارے پاس علی محمد لون جیسا رائٹر تھا, جی ہمارے پاس اختر محی الدین جیسا رائٹر تھا, ہمارے پاس ہدے کول بھارتی جیسا رائٹر تھا, جی ہمارے پاس بنسی نردوش رائٹر تھا, ہمارے پاس سومناتھ زچھی رائٹر تھا. وہ بعض ایک میں کہوں گا ایک انسٹیٹیوشنز تھے اپنے سب. صحیح ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو انہوں نے لکھا کہ وہ حرف آخر ہے, نہیں وہ نہیں ہے, لیکن کم سے کم ایک انہوں نے بیس بنا کے دے دی تھی ہمارے لیے. ان کی بنیاد بہت مضبوط ہوتی ہے. آج کل کا جو ہمارا رائٹر پھر ہمارا سیکنڈ گروپ آیا, جی سیکنڈ لائن, بشیر دادا, جی کیا نام ہے اس کا, اپنا شوکت شہری, جی یعقوب دلکش, جی محمد یوسف شاہین, نذیر جہانگیر, کتنے بہت انہوں نے سیکنڈ لائن کو زندہ کیا, یہ فرسٹ لائن کو زندہ رکھا, اور انہوں نے بھی آگے بہت اچھے. ہاں بے شک کہ جو لون صاحب کے زمانے کا ایڈیم تھا اسکرپٹ کا, جو اس وقت وہ نذیر جہانگیر کے لیے نہیں تھا, اس نے اپنا ایک نیا جو ایڈیم کریٹ کیا وہ چلتا رہا. لیکن جو ہماری تھرڈ جنریشن تھی, نہ انہوں نے پہلی لائن کو دیکھا نہ انہوں نے سیکنڈ لائن کو دیکھا. وہ خود بھی وہ کس کے اس جال میں پھنسے, وہ سیریلز کے جال میں پھنسے, وہ ملٹی یہ کیا نام ہے اس کا, کریکٹرز کا جو سیریلز ڈفرینٹ چینلز پر ہے ان کو دیکھ کر کرتے ہیں. لیکن جو ڈرامہ کیسے شروع ہوتا ہے, اٹ از اے ایگزیجریشن آف فیکٹس جو آپ کے ارد گرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کو تھوڑا سا یہ کر کے آپ ڈرامہ لکھ سکتے ہیں, آپ فلم لکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات, سب سے بڑی بات جو آپ کو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ 90 میں یہاں حالات خراب ہو گئے. جی میں اب کھل کے یہ کہوں گا کہ اس میں ایک ایسے لوگ گھس گئے جو صرف یہ سمجھ رہے کہ ہمیں پیسہ کہاں سے ملے گا. اچھا, بہت سے لوگ کچھ ایسے گھس گئے. ایک بہت بڑا فرق میں نے بھی دیکھا ہے کہ پہلا جو کام ہوتا تھا اس میں پیسے کا دھیان نہیں رہتا تھا, صرف جنون تھا, پیشن تھا, کمٹمنٹ تھی, ڈیڈیکیشن تھی. تو 90 کے بعد بہت سارے لوگ ایسے گھس گئے جن کا مقصد تھا پیسہ بنانا. اب میں کہوں گا پروفیشنلزم کی بات کروں گا, ٹیلنٹ کی بات کروں گا. یو ول بیئر می آؤٹ. آپ دیکھیے عمر امتیاز, جی ایاز شارف, بشیر دادا, ایون آپ کا نام محمد امین بٹ, کچھ اور بھی لوگ ہیں جو صرف پروفیشنلی جنہوں نے کامیابی حاصل کی. مجھے کوئی اور نام بتا دیجئے کہ جو اس فیلڈ میں آگے کامیاب رہے. نہیں. اب آپ کہیں گے کہ ان لوگوں نے کیسے یہ کیا, نہ انہوں نے ٹریننگ کی تھی. جیسے ہم نے اپنے سینئرز کو دیکھ کے سیکھا, ٹریننگ کی, انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا اور انہوں نے باعث ڈائریکٹر بھی اور باعث ایکٹر بھی یہ کامیاب رہے. اور ان کو پتا ہے کہ آج کل مارکیٹ میں کیا چلتا ہے, وہ چیز ہے. اب جبکہ ایک آدمی کے پاس موبائل آ گیا, یا وہ بنا سوچ کے فیلڈ میں جاتا ہے, وہ کچھ لوگوں کو دائیں بائیں رکھتا ہے, کچھ سکرپٹس تیار کرتا ہے, کچھ ڈرامے تیار کرتا ہے جن کا سٹینڈارڈ کچھ نہیں. دیٹ از, میں پھر کہوں گا, اٹس موکری ایز ویل ایز نیوڈیٹی. اوکے, نہ ہے نہیں کسی جگہ چک ہی نہیں ہے. بالکل. آپ دیکھیے, مجھے ایک چیز بتائیے, نیٹ فلیکس ہے یا ہاٹ اسٹار ہے یا باقی لائیو آن لائن جو OTT بھی ہے, جی, اس میں بہت سے مجھے بتائیے کہاں پر ہے
सेंसर का कहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस, एंड यू विल नॉट बिलीव आदमी अपने फैमिली के साथ कुछ ऐसे OTT के लिए नहीं देख सकता है, फिल्में नहीं देख सकता, क्योंकि वहां पर कोई उनको है नहीं वहां पर रोक। बिल्कुल, जैसे कि अगर आप सीरियल देखें, फिर वो नेशनल से देखें या स्टार से देखें, जी से देखें, वहाँ बाज़ाब्ता वो दिखाते हैं क्या करना है। और फिर भी मैं ये कहूँगा कि कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पढ़ते नहीं है लोग जी। हमारे पास इतना फुकदान है स्क्रिप्ट राइटर्स का, ये नहीं है कि आप वही पुरानी गिनी, आज हमारे पास इतने थीम्स हैं, उनसे भी ज्यादा बढ़कर प्रॉब्लम। वही मैं आपसे जानना चाहता था कि मेन जो वजह है जो हमारे अच्छे सीरियल्स रजिस्टर नहीं होते हैं या बनते नहीं हैं, हमारे पास अच्छे स्क्रिप्ट्स की कमी है, अभी स्क्रिप्ट्स की कमी है, लोग लिखना नहीं चाहते, अच्छे एक्टर्स जो थे वो भी आज अवेलेबल नहीं है। कह रहा हूँ, देखिए आपको भी पता होगा, जो यहाँ स्टेज के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जी, 2 प्लेस किए, 3 प्लेस किए, चौथे रोज वो अपना खुद डायरेक्टर बनता है। हाँ। वो फिर लाइटिंग मैन भी बनता है, जी जी। वो फिर साउंड रिकॉर्डिस्ट भी है, क्या नाम है, साउंड डिजाइनर भी बनता है, वो फिर कॉस्ट्यूम भी है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊंगा, जब दूरदर्शन शुरू हुआ उसमें बाज़ाब्ता सेक्शंस होते हैं। बिल्कुल, ये वार्डरोब सेक्शन है, ये ग्राफिक सेक्शन है, ये कैमरा सेक्शन है, ये मेकअप सेक्शन है, ये डायरेक्टोरल सेक्शन है। इस तरीके से ये इट इज नॉट अ वन मैन शो। और अगर आप किसी भी प्रोफेशनल चीज की, आप हॉलीवुड से बॉलीवुड तक या कोई और देखिए, वहां पर सब लोग अपना काम लेते हैं। यहाँ हर एक आदमी, इवन ऑन अ लाइटर वेन, यहाँ पर कैमरा मैन फ्रेम बना के रखता है और आगे आता है एज एक्टर, वो शॉट देता है, फिर वापस जाता है। ऐसे भी ये हो तो कहाँ से ये उभरेगा? फिर मैंने यही कहा कि जो इस फील्ड में कुछ पिछले 30-20 साल से कुछ अनप्रोफेशनल लोग घुस गए, जिनका सिर्फ मोटिव था हम पैसा कैसे बनाएंगे, और उसी पैसे की वजह से आज सबको भुगतना पड़ता है। सही है कि बंद हो गया सारा कुछ, किसी जगह नहीं है। अच्छा, आप थिएटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ वर्कशॉप्स होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट वर्कशॉप्स। आप नहीं कि अब आ जाएंगे 2-4 नहीं, सिखाने के लिए, हमारे सिखाने के लिए, जहाँ एक्टर को बताना है कि स्पीच किस चीज का नाम है, एक्सप्रेशन किस चीज का नाम है, डिलीवरी क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये चीजें यहाँ से सीखी। देखिए मैं एक चीज आपको, पहले जब आप तक ये जाएंगे स्कूल में, लोअर केजी से शुरू मतलब आपकी गुफ्तगू से ये हमें पता चला कि ये ओवरनाइटली नहीं काम नहीं, ये क्रिएटिव काम है। मृणाल हुसैन ओवरनाइटली नहीं बन बिल्कुल, और इसको सीखना बहुत जरूरी है, स्कूल से, इंस्टीट्यूट से, या किसी गुरु के साथ या किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ रहना जरूरी है, तभी ये चीजें आ सकती हैं। शबीर साहब, आप बहुत सारे की पोस्ट्स पे पोस्टेड रहे हैं। आप डायरेक्टर दूरदर्शन लेह भी रहे, डायरेक्टर दूरदर्शन जम्मू रहे, डायरेक्टर दूरदर्शन श्रीनगर रहे, जालंधर में आप बहुत टाइम रहे, काम किया। ये सारा जो आपके जहन में अभी जो आपकी सर्विसेज हैं दूरदर्शन की, या फिल्म मेकिंग में या प्रोडक्शन में, उस वक्त का वर्क कल्चर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में था, काम करने के लिए एक हेल्दी वर्क कल्चर होना बहुत जरूरी है। और जब हम आज के वर्क कल्चर को देखते हैं इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में जहां आपने काम किया है, क्या फर्क लग रहा था? देखिए, सबसे फर्क ये है कि उन दिनों, फिर मैं कहूँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल था, क्योंकि जो पहले प्रोड्यूसर था या जो प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ था, वही बाद में हम कहेंगे उसको मैनेजमेंट में आ गया, मिनिस्टर, ये एडमिनिस्ट्रेटर, फिर आप उसको डायरेक्टर बता दीजिए, चीफ प्रोड्यूसर बता दीजिए। उसने ग्रॉस में देखा है कि कहाँ कहाँ कमजोरी है इसमें, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को अकॉर्डिंगली यही करते थे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा। यहाँ पर इराक ईरान जंग होगी, बरखा का नाम जानते होंगे जी जी, उसको बोला ये कवर करने के लिए, बिकॉज वो एक प्राइवेट प्रोडक्शन का, इसमें प्रोडक्शन न्यूज़ चैनल में काम करती थी। तो वो दूसरे दिन पहुंची, वो इसके समुद्री जहाज में बैठी शूट कर रही थी कुवैत के इसमें। यहाँ से दूरदर्शन का न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट कहता है कि मैं भी जाऊंगा वही कवर करने के लिए, करने का। बरखा दत्त 15 दिन के बाद वापस आ गई, 15 दिन के बाद इसको सैंक्शन हो गया, आप टूर पर जाइए। अच्छा। क्योंकि ये दफ्तरी जो तवालत रहती है, ये
वो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम ही हो जाता। लेकिन जब इंसान खुद बेसिक उसने प्रोग्रामर हो, वो उन चीज़ों को, उन हर्डल्स को ख़त्म करेगा। हुआ क्या दूरदर्शन में? दूरदर्शन में बाहर से ब्यूरोक्रेट्स आ गए जी, जो प्रोग्रामर थे आहिस्ता आहिस्ता रिटायर होते हुए नई रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं। बिल्कुल सही। ब्यूरोक्रेट्स आ गए, आईएएस ऑफिसर आ गए, IRS अफसर आ गए। सो वहां पर उनको प्रोग्रामिंग के बारे में उतना इल्म नहीं। वो बेशक तभी उन्होंने ऐसे एग्जाम्स क्वालिफाई किए जब वो काबिल थे, लेकिन इस सिलसिले में क्रिएटिविटी में उनको प्रोग्रामिंग के बारे में, आर्ट के बारे में उतना ज्यादा इल्म नहीं था। तो जाहिर है जब बाहर से लोग आएंगे तो वर्क कल्चर चेंज होता गया। जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होगा, जो ग्रेजुअली इस इंस्टीट्यूशन में ग्रो किया है, जिसने, उसको पता है प्रोग्राम क्या है, कब क्या चाहिए। तो जो बाहर से लोग रिक्रूट हुए हैं उनकी वजह से वही। और मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट की, क्योंकि दूरदर्शन वाज गवर्नमेंट, ये इसको रन कर रहा था ग्रांट एंड एड पर, पॉलिसीज दिन ब दिन चेंज होती जा रही है, पॉलिसीज दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। तो उस वजह से उसका वो जो था असर पड़ता है, और वो ऑलमोस्ट वो उस मयार का नहीं रहा जो आज से पहले 20-30 साल का। शबीर साहब, यहाँ एक और ब्रेक का वक्त हुआ चला है। ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। तो नाजरीन, इस ब्रेक के बाद आपसे फिर मुखातिब होते हैं। आपका एक बार फिर स्वागत प्रोग्राम महकती सुबह में। हमारी आज की खास शख्सियत हैं जनाब शबीर मुजाहिद साहब। शबीर साहब, हम जम्मू कश्मीर में वापस आएंगे। जम्मू कश्मीर, आप पिछले 50 साल से आर्ट कल्चर के साथ जुड़े हैं। हर एक एक्टर, हर एक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, मेकर, हर एक के साथ आपका ताल्लुक रहा है। आप जानते हैं, आपने काम किया है, क्योंकि 50-40 साल का अरसा एक बहुत अरसा होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रेजेंट जो कल्चरल सिनेरियो है हमारे जम्मू कश्मीर में, आपकी नज़र में आप का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके बारे में? हम कल्चरली हम क्या आगे बढ़ रहे हैं, या कुछ चीज़ें लैक हो रही हैं हमसे, दूर हो रही हैं हमसे? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि जो यहाँ का बंदा जो आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है जी, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। बिल्कुल। और आजकल के ज़माने में जबकि सारा कुछ चेंज हो गया है, बहुत काबिल आदमी है। अब ये चीज़ है कि उसको कैसे चिजल किया जाए, कैसा टेम किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से कि यहाँ के हालात की वजह से एक बहुत बड़ा दचका लगा आर्ट के फील्ड में जी, बहुत बड़ा। इवन यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस बंद भी हो गए एक ज़माने में। तो आहिस्ता आहिस्ता अब इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि रियल टैलेंट को आगे आने का अभी मौका नहीं मिला। ठीक है, ये हर एक ज़माने में कुछ लोग जो अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे कि हम भाई इस तरह से किया है, वो किया है, विच विल सूट द एडमिनिस्ट्रेशन, उनको आगे लाया जाए। उससे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2-4 लोग ही नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है। वो फिर आपका एक्टर हो, आपका सिंगर हो, ड्रामा हो, म्यूजिक। मुझे एक चीज़ बताइए, हमारे पास यहाँ पर बहुत अच्छे सिंगर्स है, मैं आपके फील्ड की बात कर रहा हूँ, जिनकी बहुत अच्छी आवाज़, इवन बाहर वो compete करते। लेकिन जब यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो मैं देखता हूँ बाहर से सिंगर्स लाए जाते हैं, वो उसको अवॉइड करना है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कल्चरल एक्सचेंज भी बहुत जरूरी है? कल्चरल एक्सचेंज जरूरी है, लेकिन उसमें उन लोगों को कल्चरल एक्सचेंज सिर्फ एक आदमी नहीं हो सकता है। बिल्कुल। आपको यहाँ से डिफरेंट, हमारे पास इतने टैलेंट है, आप प्लीज करते हैं किसी एक आदमी को, लगता है कि हमने सारी वादी को प्लीज किया। नहीं, उनका टैलेंट निखारने के लिए उनको बाहर भेज दीजिए। उनको मुझे एक चीज बताइए कि जहां जामबाज, तब हमें पता चला जब वो रशिया चली गई उस वक्त, और उसके बाद फिर वो शी बिकेम, मैं ये कहूँगा कि उसको नाइटिंगेल भी दूसरा नाम दिया गया। फिर अपने जहाँ पर जिस तरीके से शमीमा देव जी को, इसी तरीके से हमारे पास आप देखिए नया टैलेंट कितना है हमारे। ये क्या नाम है, शाजिया बशीर है, या दूसरी वो शाजिया है। मैं ये बाकी जो यहाँ पर ये उनको आगे दीजिए, या मुझे बता दीजिए यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज आप डिफरेंट स्टेट्स में, यहाँ तो यहाँ के आर्टिस्ट को भी बाहर भेज दीजिए। गज आप ये चाहते हैं कि यहाँ के लोकल जो टैलेंट है उसकी पार्टिसिपेशन ज्यादा होनी चाहिए। और पार्टिसिपेशन
جس کا ٹیلنٹ ہو, ہاں سفارشی والا ٹیلنٹ, ٹیلنٹڈ لوگوں کے لیے صحیح ہے, یہ ایک ویلڈ. میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کہ 2 اوپیرا ایک بار یہاں پر پیا باج پیالہ اور کیا نام تھا ٹیپو سلطان, جی I was one of the participant in that. میں یہ کہوں گا انقلاب مچ گیا سارے ساؤدرن اسٹیٹ میں, اور یہاں پر ڈائریکٹڈ بائی پران کشور, اور وہی کیا نام ہے اس کا وریندر موہن کا میوزک, اور آرٹسٹ یہاں کے اسکرپٹ رائٹرز تھے, رائٹر سب کچھ تھا. انہوں نے کہا اچھا کشمیر میں ایسا ٹیلنٹ ہے, یہ میں 78 82 کی 81 کی بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے یہاں سے آپ لے لیجئے باضابطہ جو آپ کے جو ادارے, میں یہ کہوں گا کہ ان کو مرے نہیں ہے, ان کو تھوڑا سا دوائی دینے کی ضرورت ہے, ان کو لے لیجیے, ریوائیو کر لیجیے. اکیڈمی ہے, دوردرشن ہے, ریڈیو ہے, انفارمیشن ہے, انہی سے ہمارا آرٹ کلچر زندہ ہے, اور یہی آرٹ کلچر ہماری شناخت ہے. اس کو تھوڑا سا اور بھی مضبوط کرنا ہے. اور آپ دیکھیے کتنا یہ اچھا یہ دیکھیے کہ آپ ہمارے بچے یا بچیاں آج کل سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں, they are begging awards. چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایوارڈ لیے. ایون یہاں سے آپ دیکھیے کہ جموں کا وہ لڑکا جو عمر, وہ پیس بالر بن گیا, تو ایک زمانہ آئے گا کہ he will play for 11. صحیح ہے. شبیر صاحب, ایک سینئر فلم میکر کی حیثیت سے جو آپ نے دور دیکھا, جو آپ نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا, آج کل کے جو بچے یا نوجوان اس فلم میکنگ کے فیلڈ سے جڑے ہیں, چاہے وہ کس بھی فارمیٹ میں فلمیں بناتے ہیں, کس بھی سورس کے لیے بناتے ہیں, کس بھی چینل کے لیے کام کرتے ہیں, ان کی جو ڈاکیومنٹریز بنتی ہیں, فلمیں بنتی ہیں, شارٹ فلمز بنتی ہیں, آپ کی نظر میں آپ کہاں دیکھتے ہیں ان فلمز کو ٹیکنیکلی, اوور آل جو ایک فلم کے جو شعبے ہیں, آپ یہ فیوچر جو ہمارے جو بچوں کا ہے جو فلم بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں ایک چیز یہ بتاؤں گا کہ پھر میں اسی چیز پر یہ بات کہوں گا کہ ہمارے پاس کریٹیو مائنڈز بہت اچھے, خاص کر جو اپ کمنگ ٹیلنٹ بچے ہیں آج کل. کہتے ہیں کہ 40 ایئرز تک کریٹیوٹی کام کرتی ہے اور اس کے بعد تجربہ. جی, ان کو باضابطہ, یہ نہیں میں کہوں گا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے OTT بھی فلمیں بھی بنائی ہے, کچھ ہے, لیکن تھوڑا سا ان کو بیسکس پر کام کرنا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک زمانہ تھا, ایک فریم لیتے تھے ہم MCU, جی, آج اس کو ٹلٹ کریں گے. ہمارے زمانے میں یہ غلط تھا, لیکن آج اس کو ڈچ اینگل کہتے ہیں, سمجھے آپ؟ جی جی جی. تو اس وجہ سے کہ ان کو ایک تو سبجیکٹ پر کام کرنا پڑے گا ان کو. دیکھیے کچھ فلمیں ایسی ہیں جو ایبسٹریکٹ ہو گئی ہے, جی, مگر ایبسٹریکٹ ایسی فلمیں مت دو, ایسا یہ مت دو کہ دوسرے کو سمجھ میں نہیں آئے. نو ڈاؤٹ کہ ایبسرڈ کی بات کرتے ہیں, وہاں ہمارے پاس ہے موجود ایبسرڈ. آپ کو باضابطہ اسکرپٹس پر بہت اچھا کام کرنا ہے. آپ کے پاس یہاں پر کشمیر جیسا لوکال کسی جگہ نہیں ملے گا, جہاں کیمرہ اوپن کرے گا آپ کا فریم پرفیکٹ بنتا ہے. جی, تو ان لوگوں کو باضابطہ طور پہلے اسکرپٹس پر کام کرنا پڑے گا. کیا ہاں تھیم آج ڈفرینٹ ہے, آج ضروری نہیں ہے پرانی والی تھیم ہم کریں گے, لیکن اس پر کام کرنا ہے. بے شک یہ بہت آگے نکلیں گے ہمارا نوجوان. کام تبھی ہوتا ہے جب ایک بچہ سیکھتا ہے, اس کا جو ٹریڈ ہے, اس کا جو کام ہے, اس میں مہارت حاصل ہو. لیکن سیکھنے کے لیے ہمارے جموں کشمیر میں جو سکھانے کے لیے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے, وہ ہے نہیں. فلم میکنگ میں چاہے کیمرہ ورک ہو, کوئی بھی پوسٹ پروڈکشن میں جتنے سیکشنز ہیں, فلم میکنگ میں جتنے بھی شعبے ہیں, ان کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں جو ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو ٹرین کرے, وہ موجود نہیں ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ جو ریسنٹلی گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا, شاید جموں میں شروع بھی ہوا, یہاں بھی جیسے انہوں نے کہا کہ ہم NSD کا ایک یہاں پر شروع کریں گے. جی, یہاں کے بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں, کرش کورس. میں یہ کہوں گا کہ یہاں کی حکومت یا گورنمنٹ آف انڈیا کو یہاں پر ایک اس لیول کا نہیں, تھوڑا سا جیسے ود کلیبریشن ود فلم انسٹیٹیوٹ پونے, یا وہاں کیا نام ہے ستجیت رے انسٹیٹیوٹ, یا نہیں میں فلم کی بات کر رہا ہوں, یہاں پر ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ بنا ہے, اس لیول کا نہیں, جہاں کے یہاں کے بچوں کو, کہ اب میں کہوں گا کہ وہ وہاں جائے, وہاں
ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر کمپیٹ کرنا بڑا مشکل ہے وہاں پر، دوسرا پیسہ وہاں لگتا ہے بہت کیونکہ ہمارے فائنینشیل ابھی اتنے ہیں نہیں کہ وہ جائیں وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں. وہاں پر گورنمنٹ کو چاہیے یہاں پہ تھوڑا اسٹیبلش کرے، بے شک وزٹنگ پروفیسرس آ جائے ڈفرنٹ ان سے، ایک ایسا کرے کہ 1 مہینے کا کورس رکھے، اس میں باضابطہ آپ ان سے یہ لے لیجئے اپلیکیشنز لیجئے، کورس ایک رکھ لیجئے، ان کو ٹریننگ دیں گے لائٹنگ میں، فلم میکنگ میں، اسکرپٹنگ میں، اسکرین پلے رائٹنگ میں، باقی جو اس میں باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ 1 مہینے کا کورس کرے، پھر 4 مہینے کے بعد ایک اور کورس کرے یا 5 مہینے کے، تاکہ یہاں کے جو بچے ہیں یہاں پر. یا ایک اور چیز ہے، یہاں پر ہمارے پاس ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اسلامک یونیورسٹی میں بھی ہے، کشمیر یونیورسٹی میں، وہاں آپ ورکشاپ کرا لیجئے اور یہاں سے اپلیکیشنز منگوائیے جو وہ انٹرسٹ ہو. تو میرے خیال میں یونیورسٹی والے یہ کرا سکتے ہیں، تو وہ ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں. شبیر صاحب دوردرشن پہ واپس آئیں گے، 80s میں 70s میں دوردرشن سے بہت اچھی ٹیلی فلمیں، بہت چھوٹی چھوٹی فلمیں بنی ہیں، حبا خاتون ہے، مہجور ہے، رسول میر ہے، جو بھی آپ کو سب معلوم ہے. ایک کلچر تھا فلم بنانے کا، دوردرشن تک ہی محدود تھا لیکن لوگ بہت پسند کرتے تھے. لیکن ابھی تک ٹیلنٹ بھی آپ کہہ رہے ہیں، ایکٹرز بھی ہیں، تھوڑی بہت فیسلٹیز بھی ہیں، لیکن ابھی تک ہماری جو ریجنل فلم انڈسٹری ہے ہم اس کو کریٹ کیوں نہیں کر پائے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ ریسنٹلی فلم پالیسی دے دی گورنمنٹ نے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں سب سے بڑا فائدہ جو بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤسز ہے باہر بامبے میں یا ڈفرینٹ اسٹیٹس میں، وہ ان کو فائدہ ملتا ہے. اب یہاں کا جو ریجنل سنیما ہے اس میں اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہے نہیں. اگر ریجنل سنیما بن جائے یہاں ریولوشن آ جائے گا، مگر اس میں ایک تو نیچرلی یہاں کے ٹیلنٹ کو، لیکن گورنمنٹ کو ریتھنک کرنا ہے اس پالیسی کو، کچھ آسان چیزیں بنانی ہے تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں باضابطہ. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم ملیالم یا تامل ریجنل سنیما کو دیکھیں گے، دے آر اہیڈ آف بمبئی فلمز، بالی ووڈ سے وہ اہیڈ ہے. ایون ناٹ اونلی اس وقت جو بھی بڑی بڑی فلمیں بنتی ہیں اس میں ریجنل سنیما سے ہی ٹیکنیشینز آتے ہیں. جی بالکل صحیح. وہی تو یہاں سے گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہاں کا جو اپ کمنگ یوتھ ہے ہو از انٹرسٹڈ ان فلم میکنگ یا یہ کرنے کے لیے، تو ان کو اس کی پالیسی میں کم کرنا ہے، بالکل نرمی لانی ہے، کچھ ایسے کلاس تھوڑا سا فار ٹائم بینگ تاکہ یہاں کے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اس میں دیکھیے، اس میں دیکھیے یہ چیز ہے کہ وہ بھی سبسڈی دیں گے وہ، لیکن جو بیسک سے وہ یہاں سے نہیں لا سکتا ہے پیسہ. وہ مجھے پتا ہے یہاں اسپانسر کلچر نہیں ہے، ڈیولپ نہیں ہوا یہاں نہیں ہے. یہاں ہم ساگ 1 کروڑ کو کھائیں گے لیکن اسپانسر نہیں دیں گے. جی وہ صحیح ہے. شبیر صاحب جاتے جاتے ابھی چند لمحات ہمارے پروگرام کے ہیں، آپ کے تجربے کے بنا پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ہمارے لوگ نہ صرف فلم میکنگ سے جڑے ہیں بلکہ آرٹ کلچر سے جڑے ہیں، کسی بھی شعبے سے جڑے ہیں، آپ کا میسیج کیا رہے گا؟ میسیج میرا یہی رہے گا کہ ہم نے بہت سٹرگل کی، تبھی ہم اس مقام پر پہنچے. تو آپ نے مجھے یہاں بلایا، میں نہیں سوچتا ہوں کہ میں اس چیئر کے قابل ہوں، لیکن آپ نے سوچا اسٹڈی کر لیجیے. اپنی پہلے آپ کو جب آرٹ کی بات کر رہے ہیں اپنی ہسٹری دیکھیے، اپنی سبھی آپ دیکھیے، سیریسنس دکھائیے اور آپ پڑھیے. آپ یہاں کے رائٹرز کو پڑھیے، آپ یہاں کے میوزیشنز کو دیکھیے. کیا نام ہے اس کا، کیا نام تھا اپنا وہ جو موہن لال ایما، غلام حسن صوفی، یہ کیا نام ہے تبت بکال، راہ صاحب، اتنے لوگ تھے. ان کو دیکھیں ان نے کیا کیا. اس کے بعد آپ ایک ہی دن وہ کریں، موبائل اٹھایا، وہ کیا، یہ کیا، یہ وہ آج کل وہ ریپ کچھ بناتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے وہ ریپ؟ کچھ نہیں. آپ ریپ کیجئے باضابطہ، لیکن پہلے دیکھ لیجئے. جب آپ اسٹڈی کریں گے، آپ ان لوگوں کو پڑھیں گے، آپ اس کے بعد
जहन में आएगा। पैरामीटर्स भी देख लीजिए, देखिए कैसे क्या करना है। सही है। बस वही चीज़ है, जितना हो सके आप पढ़िए, आप उस मकाम पर पहुंचेंगे, आपको ऑटोमेटिकली खुद क्रिएटिविटी आ जाएगी। आप उनकी तरफ तकलीद मत कीजिए, ये मत देखिए, क्योंकि वो कमर्शियल वाले हैं जी। बाकी फिल्म वाले या वीडियो वाले जो ये एल्बम उनका पैसे से गर्ज है। हाँ। वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, लेकिन आपको अपना कल्चर महफूज रखना है, उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है। शेबी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ज़िंदगी रही फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे जनाब शबीर मुजाहिद साहब, आज महकती सुबह प्रोग्राम की शख्सियत। कल सुबह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।